اڑا کر شان محمد و آل محمد بیان کر کے انسانی جذبہ محبت کا خوب اظہار کیا۔ اسی شعر کا ملاحظہ کیجیے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور رحمت سے استفادہ کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ درشن سنگھ کی شاعری میں عقیدت محبت میں گندھی ہوئی نظر آتی ہے، ہر لفظ سے عشق کا پھل لٹک رہا ہے، اور ہر سطر احترام کی ندی بن کر نور عقیدت میں بہہ رہی ہے، اور پڑھنے والی ہر آنکھ کے رستے دل تک اتر کر قلب کو سیراب کرنے میں مصروف ہے۔ درشن سنگھ کا وحدت پر یقین اس انداز سے پختہ ہے، وحدت خالق باری سے نہ انکار کرو، وحدت خالق باری سے نہ انکار کرو، ہم رشتہ ہیں اس بات پہ اصرار کرو۔ دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے، تیرے وجود سے انکار کس طرح کر دوں، تیرے وجود سے انکار کس طرح کر دوں، تیرا جمال تو ہر شے میں کار فرما ہے۔ درشن سنگھ کی شاعری کے اہم موضوعات میں وحدت، مدحت رسول و آل رسول شخصی نظمیں ہیں، اور ان کی شاعری میں انسانی عقیدت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ درشن سنگھ کو اگرچہ مذہبی اعتبار سے سکھ مذہب کے پیرو ہیں، لیکن انسانیت سے محبت کے جذبے سے ان کا قلب بھرا ہوا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی خوب کیا ہے۔ درشن سنگھ نے جتنے موضوعات پر اپنے ہنر کو آزمایا ہے، بلا شبہ مکمل انصاف کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ہادی انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے گئے اشعار کہیں سے بھی ظاہر نہیں کرتے کہ نعت کہنے والے کا مذہب کچھ اور ہے۔ یہ درشن سنگھ کے کلام فن و ہنر اور ریاضت کی خوبیاں ہیں، مگر فن و ریاضت اس وقت عروج پر آتی ہے جب اس میں عشق کا عنصر ہو، لگن کا امتزاج ہو، اور یہ وصف مہاراج درشن سنگھ کی شعری جہتوں میں فراواں ہے۔ درشن سنگھ کے نعتیہ اشعار میں عقیدت بھی ہے اور مذہبی اسلوب سے واقفیت بھی چھلک رہی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درشن سنگھ نے محض سطحی شاعری شہرت کے حصول کے لیے نہیں کی، بلکہ عقیدت و احترام کا دامن تھام کر انسانیت کی فلاح کے لیے کی ہے۔ درشن سنگھ کے ان نعتیہ اشعار کو ملاحظہ کیجیے، نہ تو عرب کے لیے تھا نہ تو عجم کے لیے، نہ تو عرب کے لیے تھا نہ تو عجم کے لیے، ایک آستی تھا زمانے کی چشم نم کے لیے۔ جو تیرے سائے میں آتا ہے پناہ پاتا ہے، جو تیرے سائے میں آتا ہے پناہ پاتا ہے، فضائے امن ہے ہمسایہ حرم کے لیے۔ درشن سنگھ کی شاعری میں جو رنگ ہے وہ قربت کا پیغام سنا رہے ہیں، امن کا حسین لبادہ ہر لفظ نے اوڑھ رکھا ہے، اور انسانیت سے محبت کے انداز بھی واضح ملتے ہیں۔ درشن سنگھ عقیدت کے ساتھ ساتھ حالات کا عمیق نگاہی سے مطالعہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے مشاہدات ان کے اشعار میں صاف صاف نظر آتے ہیں، اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان اشعار کا خالق عروج و زوال سے خوب آگاہ ہے، اسے آمد بہار کا بھی احساس ہے، اور پھر بہار آنے کے بعد بہار کے طلبگاروں کا آپس میں متفق نہ رہنے پر دکھ بھی شاعری میں شامل ہے۔ درشن سنگھ کے نشاط کو ملاحظہ کیجیے اور ان کی پختہ و مثبت سوچ کا احساس دل میں اتاریے۔ غم حیات پہ خنداں ہیں تیرے دیوانے، غم حیات پہ خنداں ہیں تیرے دیوانے، عجیب صاحب عرفاں ہیں تیرے دیوانے۔ بہار آتے ہی کیا جانے ان پہ کیا گزری، بہار آتے ہی کیا جانے ان پہ کیا گزری، کہ خود سے دست و گریباں ہیں تیرے دیوانے۔ مہاراج درشن سنگھ کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مدحت رسول و آل رسول سے لبریز ہے۔ عشق عقیدت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جتنا بھی اس سے دامن بچایا جائے یہ اسی قدر بڑھتا ہے، ایسا نشہ ہے جو ایک بار لگ جائے پھر چھوٹتا نہیں، یہ ایسا سبق ہے جسے یاد کر لیا جائے تو پھر مکتب سے بھی چھٹی نہیں ملتی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ درشن سنگھ بھی ایسے ہی حالات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں عقیدت اور محبت کے ملاپ سے عشق جنم لیتا ہے۔ اب ممکن نہیں تھا کہ وہ اس عشق خاص سے دامن چھڑا سکے، انہوں نے انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا اور شاعری کو ایسا رنگ دیا کہ وہ نور عقیدت بن گیا۔ درشن سنگھ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جو اشعار کہے ہیں ان میں ایک خاص تازگی ہے، ایک ایسی تازگی جس میں سادگی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، معصومیت بھی ہے اور سچائی بھی۔ اس سچائی اور محبت کا نمونہ مولا کائنات کی شان میں کہے کہ اشعار میں ملاحظہ فرمائیے، اندیشہ خزاں ہے نہ فکر بہار ہے،
اندیشہ خزاں ہے نہ فکر بہار ہے، عشق علی سے اپنا جگر لالا زار ہے۔ دنیا کی کیا مجال کے رشتہ توڑ دے، دنیا کی کیا مجال یہ رشتہ توڑ دے، حیدر سے میرا عہد وفا استوار ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے تو کربلا کیسے نگاہ سے دور رہ سکتا ہے، اور دل کیوں کر غم حسین کو محسوس کیے بغیر رہ سکتا ہے۔ درشن سنگھ کی شاعری نے بھی مسافر کربل پر اشعار کہہ کر اپنی شاعری کا قد اور بھی بڑھا دیا۔ امام علی مقام کی شان اقدس میں کہے گئے ان اشعار کو ملاحظہ فرمائیے۔ دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے ہیں، دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے ہیں، اس ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں۔ درشن سنگھ کے دل میں انسانیت کا درد تھا جو ان کی شاعری کے ہر لفظ سے چھلکتا ہے۔ انہوں نے مسلک مذہب سے بالاتر ہو کر ہر اس انسان کی مکمل سخاوت کے ساتھ مدح سرائی کی ہے جس نے انسانیت کی بھلائی اور دنیا کی بہتری کے لیے کام کیا۔ درشن سنگھ نے امام منتظر کے لیے بھی اشعار عشق کا رنگ بھر کر کہے۔ ان اشعار میں عصر حاضر کا دکھ بھی بیان کیا ہے، اور امام منتظر کے حضور شعری درخواست کا انداز بہت ہی عمدہ ہے۔ ایٹمی دور ہے شعلے ہیں فضاؤں میں بھرے، ایٹمی دور ہے شعلے ہیں فضاؤں میں بھرے، ڈر یہ ہے ساری یہ دنیا نہ کہیں جل جائے، آپ کے فیض کا دریا ہی بجھا سکتا ہے آگ، آپ کے فیض کا دریا ہی بجھا سکتا ہے آگ، آپ آئیں تو زمانے سے یہ آفت ٹل جائے۔ درشن سنگھ نے اولیاء اللہ کی تعریف بھی دل کھول کے کی ہے اور ان کے کاموں کو بھی خوب سراہا ہے۔ نور عقیدت کو پڑھنے کے بعد فرق کا احساس ہوتا ہے، اور یہ فرق آنکھوں تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ قلب و ذہن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نور عقیدت ایک ایسا لطف ہے جس کا بیان الفاظ میں بیان کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ عقیدت کے اس قدر شدید احساس کو کچھ سطروں یا صفحات پر مشتمل مضمون میں بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درشن سنگھ کی شاعری پیام امن و اتحاد ہے، اور یہ ایسی عظیم خصوصیت ہے جس کی عصر حاضر میں بے حد ضرورت ہے۔ نور عقیدت کے مطالعے نے آنکھوں میں عقیدت کے آنسو مگر دل میں امید کے دیپ جلا دیے ہیں کہ اگر اس نوعیت کا شعری ادب تخلیق ہو تو وہ دن دور نہیں جب نفرت کے طوفان تھم جائیں گے اور محبتوں کی میٹھی اور پاک برسات سچائی کی ہواؤں کے ساتھ برس کر قلوب و اذہان کو پاک اور صاف کر دے گی۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین کرنے والے بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس قدر اعلیٰ کلام معاشرے تک پہنچا کر ادب دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ آخر میں درشن سنگھ کے رشتہ اتحاد کے متعلق ان اشعار کو ملاحظہ فرمائیں اور اس احساس کو دل میں جگائیں کہ محبت ہی سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور اسی کے بل پر آج بھی ہر مذہب کے لوگ انسانیت کو حقیقی آزادی دینے والوں کی مدح سرائی کو اپنا فریضہ اول سمجھتے ہیں۔ ایکتا فطرت انسان کا تقاضا ہی صحیح، ایکتا فطرت انسان کا تقاضا ہی صحیح، موج وحدت کی مگر آج دلوں میں نہ رہی، اف وہ روداد وفا کس نے سنی کس نے کہی، اف وہ روداد وفا کس نے سنی کس نے کہی، خون کی ندیاں تو بہی پیار کی ندی نہ بہی۔ جنہوں نے بہت خوبصورت مضمون پڑھا ہے، اور میں بھی جناب وسیم کے ساتھ بتا رہا تھا کہ یہ مضمون انشاءاللہ کل شائع بھی ہو جائے گا لاہور کے مختلف اخباروں میں۔ معزز حاضرین، نثر میں آپ نے جو خوبصورت گفتگو سنی ہے اس کا مزاج بھی شاعرانہ تھا، لیکن آج ہمارے درمیان ایک ایسے خانوادے کے فرد فرید تشریف فرما ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی نعت خواں پیدا کیا، اور ان کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو اللہ نے نعت خواں کیا ماشاءاللہ، اور وہ تینوں بچے جو ہیں ان کے 4-4 5-5 کیسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ انہیں میں سے ایک ہمارے درمیان محمد عاصم منیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور